السلام علیکم ویورز۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کتنی محبت کرنے والا رب ہے نا ہمارا۔ وہ اپنی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا، محبت بھری تسلیاں بھی دیتا ہے۔ اتنے پیارے ساتھی یعنی فرشتے دیتا ہے، دلوں کا سکون دیتا ہے، دل تھام لیتا ہے اور اس میں ایک امید، ایک احساس ڈال دیتا ہے۔ میرے بندے، تم اکیلے تھوڑی ہو، تم بے مول تھوڑی ہو، تم تو انمول ہو۔ تمہارے ساتھ تو میں ہوں، میرے فرشتے ہیں۔ دیکھو تمہاری منزل کتنی پیاری ہے، دیکھو منزل قریب ہی ہے۔ ڈرنا نہیں، رکنا نہیں۔ تم مجھے رب مان کر میری راہ پر بڑھے ہو نا، تو دیکھو تمہارا رب تو قادر متعلق ہے، وہ تو قدردان ہے نا۔ بس تھوڑا اور صبر کر لو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ وہاں پر تم میرے مہمان ہوگے جہاں کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ خوبصورت مہمانوں کی جگہ میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے جہاں کوئی محرومی نہ ہوگی، ہر خواہش کی تکمیل ہوگی۔ میرے بندے، بس چلتا رہے، ہمت نہیں ہارنی۔ اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسو کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ بعض اوقات ہم سے چھوٹی غلطی کی وجہ سے ایسی آزمائش لیتا ہے کہ ہمیں اندھیروں میں ڈھکیل دیتا ہے، ایسے اندھیرے کہ ایسی مشکل کہ ایک تو سمندر ہو، دوسرا مچھلی کا پیٹ کا، نہ ہو کھانے کو نہ پینے کو، اور وہ مچھلی بھی سمندر کی گہرائی میں۔ ذرا اندازہ لگائیے بے بسی کا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ انسان اس وقت کون سی کوشش کرے، کیسے ہاتھ پیر مارے، اس مصیبت اور درد سے نجات ملے۔ کوئی حل نظر نہیں آتا، تب بس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ رب سے مانگا جائے، اس سے دعا کی جائے، ایک ایک کر کے خطائیں یاد کی جائیں اور رب کو اپنا آپ سونپ دیا جائے۔ ہم سے کبھی کوئی مچھلی کے پیٹ میں نہیں گیا، مگر ہم سب نے مچھلی کے پیٹ جیسے اندھیروں کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور محسوس کیا ہے۔ اور جب ایسے اندھیروں میں انسان گر جائے تو وہ کیا کرے؟ وہی کہے جو یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا۔ یقین مانے اللہ نے یونس علیہ السلام کو ان اندھیروں سے نکال دیا تھا نا، صرف نکال دیا تھا بلکہ ان کی واپسی پہ ان کی امت بھی معافی مانگ کی۔
طلبگار تھی اور راہ راستے پر آ گئی تھی۔ دیکھو قرآن تو کتنے پیارے طریقے سے یقین دلاتا ہے نا، پھر تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ ہے نا، وہ نکال دے گا تمہیں ہر تکلیف سے، ہر اندھیرے سے، بس یقین تو کرو۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا، دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔